یہ سوال جی روٹین روٹین کی جو پالیٹکس ہے اس سے ہٹ کے ہے، اس لیے مجھے بہت اچھا لگا، اور ہے بھی بڑا پتے کا سوال ہے۔ کفایت حسین ہیں برمنگھم انگلینڈ سے۔ سوال سنیں آپ۔ میڈیکل کے شعبے سے ایک حیرت انگیز خبر یہ آئی ہے کہ برطانیہ کی ایک لیبارٹری میں تیار کردہ مصنوعی خون 2 انسانوں کو لگایا گیا ہے، اور یہ تجربہ کامیاب رہا ہے۔ سائنسدان پر امید ہیں کہ ان کی یہ کوشش کروڑوں لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کاش کبھی ایسی کوئی خوبصورت خبر پاکستان سے بھی آئے۔ کفایت صاحب، آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے، بڑا گہرا ہے، لیکن آئی ایم سوری، میں تکلفاً بھی میں کوشش ہوتی ہے میں جھوٹ نہ ہی بولوں۔ پاکستان سے یہ خبر دور دور تک، بجلی کی بلب کی خبر بھی آئی، کہیں اور سے آئی، اسٹیم انجن کی ریل کی خبر آئی، کہیں اور سے آئی، ٹی وی کی خبر آئی، کہیں اور سے آئی، کیمرے کی خبر آئی، کہیں اور سے آئی، اور تو اور ہینڈ پمپ کی خبر بھی آئی تو کہیں اور سے آئی، جہاز کی خبر آئی کہیں اور سے آئی۔ یہ جو میرے جیسے جاہل کو تو نام بھی نہیں آتے، جو طب کی دنیا سے ریلیٹڈ جو اکوپمنٹ ہیں، سارے کا سارا ان کی خبریں آتی ہیں، وہ بھی باہر سے آتی ہیں۔ ہمارے یہاں سے ڈھنگ کی خبر آ نہیں سکتی، چونکہ ہم تخلیقی طور پہ بانج اور بنجر ہو چکے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ایسے بگلیں بجا رہے تھے ایٹمی دھماکہ کرنے پہ جیسے ایٹم بم ایجاد ہم نے کیا۔ وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں استعمال ہو چکی تھی وہ چیز۔ اور یہ بات میرا بہت احترام کا، پیار کا تعلق تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ، تو وہ کہا کرتے تھے کہ آپ بالکل ٹھیک ایجوکیٹ کرتے ہو لوگوں کو۔ اس ایجاد کا سہرا ہمارے ساتھ، ہم نے تو مشکل حالات میں، بھوکے ننگے حالات میں، ٹیکنالوجی نہ ہونے کے باوجود پتہ نہیں کس طرح سر پٹک گئی یہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے۔ اس بات کا کریڈٹ ضرور ہے، باقی جب اندازہ لگائیں کوئی شے، یہ وہ ملک ہے جہاں جب ٹریکٹر نیا نیا آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہماری زمین جلا دے گا۔ یہ اوقات ذہنی فکری طور پہ اتنے پست۔ بجلی آئی ادھر رائے بنڈ میں، وہاں سے کافی دفعہ ایم پی اے رہے رشید بھٹی، میرے دوست ہیں، وہ بتاتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے چھویاں اور نیزے اور تلواریں نکالنی اس زمانے میں۔ انہوں نے کہا ہمارے بچے مارنے ہیں۔ یہ لیول ہے۔ انہوں نے کبھی ہینڈ پمپ نہیں دیکھا تھا، اور ہم اس وقت تک بانج اور بنجر رہیں گے جب تک ایک خاص غیر منطقی رویے والا ایک طبقہ لوگوں پہ حاوی ہے۔ جب تک ان کے چنگل سے آزاد نہیں ہوتے، آزادی نصیب نہیں ہوگی۔ تخلیق تو دور کی بات ہے۔ علامہ اقبال صاحب، محبت مجھے ان زمانے میں، وہ ستاروں پہ جوڑ ڈالتے ہیں، کمند کیڑے ستارے تھے، کیڑی کمندیں۔ تو آج ان کی برتھ ڈے یا برسی ہے، پتہ نہیں اس طرح کا میں، تو یہ سارا تصوری بالکل ہوائی۔ کوئی ایک ایسی چیز مجھے بتائیں، بد نصیبی کی انتہا دیکھیں، تھر کا کوئلہ آپ نکالنے جو کہ ہم مسلمان، ریکوڈ کا سونا کوئی نکال دے، ٹکا کے اپنا حصہ بھی وصول ہے۔ سعودی عربیہ کا تیل کس نے نکالا تھا؟ ارامکو نے۔ ارامکو کون تھی؟ مسلمانوں کی تھی۔ تیل کا تصور کہ بھئی یہ گارا نہیں ہے، کیچڑ نہیں ہے، گند نہیں ہے، یہ تو سونا ہے۔ یہ بھی کہاں سے آیا؟ وہیں سے آیا۔
یہ کاریں، یہ موٹر سائیکلیں، فلش سسٹم فلانا، یہ کون لوگ؟ تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کاش کبھی ایسی کوئی خبر پاکستان سے نا، دور دور تک جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں معاشرے میں نہیں آتی، ایک خاص طرح کے مافیا، ایک بھیانک مافیا کے چنگل سے، اور وہ آئے گا تعلیم سے، ماڈرن ایجوکیشن، کنٹمپرری ایجوکیشن. ادروائز لگے رہو منا بھائی.